جا اور میری امت کے لیے نبوت کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب اس کا 7واں باب 12ویں سے 15ویں آیت تک۔ اور امسیہ نے آموس سے کہا کہ اے غیب بین روانہ ہو، یہودا کی سرزمین کو بھاگ جا، وہیں اپنی روٹی کھا اور وہیں نبوت کر، لیکن بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور سلطنت کا معبد ہے۔ اس پر آموس نے جواب میں امسیہ سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی زاد، میں تو غلہ بان ہوں اور گولروں کا پالنے والا، پر خداوند نے مجھے گلے کے پیچھے سے لے لیا اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 3 سے 14ویں آیت تک۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہمیں مسیح میں ہر طرح کی آسمانی برکات روحانی سے برکت بخشی ہے۔ اسی نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر اس میں چنا تاکہ ہم اس کی نگاہ میں محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق یسوع مسیح میں متبنہ ہونے کے لیے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا ہے، تاکہ اس کے اس جلالی فضل کی تعریف ہو جو اس نے ہمیں المحبوب میں عطا فرمایا۔ اسی میں ہمیں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے، اور یہ اس کے اس فضل کی دولت کے موافق ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ افراد سے ہم پر نازل کیا، جب اس نے اپنی مشیت کا بھید ہم پر ظاہر کیا، یعنی اپنا وہ نیک ارادہ جو اس نے اپنے آپ میں ٹھہرایا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے پر ایسا انتظام ہو کہ جو کچھ ہے، کیا آسمان میں کیا زمین پر، سب کو مسیح میں سراسر ایک بنائے۔ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہوئے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اسی میں تم بھی جب تم نے حق کے کلام یعنی اپنی نجات کی انجیل کو سنا اور اس پر ایمان لائے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہوئے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اسی میں تم بھی جب تم نے حق کے کلام یعنی اپنی نجات کی انجیل کو سنا اور اس پر ایمان لائے، اس مہودہ روح القدس سے مہر کیے گئے، جو ملکیت کی خرید کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ نعرہ حمد۔
खुदावंद यीशु का बाप हमारे दिल की आंखें वो रोशन करेगा। हमारे खुदावंद यीशु का बाप हमारे दिल की आंखें वो रोशन करेगा, ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे की हमें क्या उम्मीद। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील जलील बामुताबिक मुकद्दस मरकस। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका छठा बाब 7 से 13 आयत तक। और उसने 12 को पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजना शुरू किया, और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना कमरबंद में पैसा, मगर चपलियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ दो, ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो। और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शफा देने लगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं माफ की जाएं।